سلسلہ چشتیہ کے جو صوفیات تھے یہ اپنی خانقاہیں آبادیوں میں بناتے تھے، یہ جنگلوں میں جانے کے قائل نہیں تھے، یہ مرد میدان تھے، اور عجیب کیفیات ہوتی تھی۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، جو اقبال نے اپنے دور میں دیکھا، تصوف گوشہ نشینی کا نام ہو گیا تھا الا ماشاء اللہ، تو اس لیے یہ مسائل پیدا ہوئے تھے کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار۔ تو یہ مستی کردار کے حامل لوگ تھے۔ اقبال نے کہا نا، نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ دلگیری، باہر نکل، مرد میدان بن۔ آپ دیکھ لیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ راجپوتانہ بیٹھے ہیں جناب، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دارالخلافہ دہلی میں بیٹھے ہیں جناب، اور سلطان وقت کا مقابلہ کیا ہے، اور جہاں جہاں آپ تشریف لے کے گئے ہیں تو وہاں وہاں آپ نے اپنے اثرات سے ایک کائنات کو جو ہے وہ مسخر کیا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن والے علاقے میں جہاں چور ڈاکو لٹیرے ہوا کرتے تھے، میدان میں بیٹھے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں سنوار دی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشائخ چشت نے آبادیوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور آبادیوں میں بیٹھے ہیں۔ خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں آبادی سے دور چلا جاؤں تاکہ اللہ کا ذکر کروں۔ تو ایک درویش آیا اور اس نے کہا کہ جب محبوب بن رہے تھے تو اس وقت کیوں نہیں سوچا تھا، اب جب محبوب بن گئے ہیں اب تو مخلوق آئے گی اور برداشت کرنا ہوگا۔ تو وہ پھر آپ نے ارادہ ترک فرمایا اور پھر آبادی میں رہے، اور ایک کائنات نے ان سے جو ہے وہ فیض پایا۔ اور آپ ایک اور بات، یہ جو خانقاہ ہوتی تھی نا، یہ اپنے دور کی روحانی یونیورسٹیاں ہوتی تھیں۔ جس طرح ظاہری علوم ہوتے ہیں نا، اسی طرح روحانی علوم بھی تو ہوتے ہیں نا۔ جسم 30 سال 25 سال ہم محنت کر کے جسمانی علوم حاصل کرتے ہیں، میڈیکل کا ڈاکٹر ایکسپرٹ ہوتا ہے، اسپیشلائزیشن کرتا ہے، 25 سے 30 سال لگتے ہیں، اور جسم کے ایک حصے کا وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، اور جسم کی عمر تو 60-70 سال ہے۔ روح امر ربی ہے، جسم کا نہ بچپن ہے نہ بڑھاپا ہے، وہ ہے ہی امر ربی۔ تو جس نے ہمیشہ رہنا ہے تو اس کے بھی تو کچھ حقوق ہیں نا۔ تو خانقاہوں نے جب سے اپنا کردار ادا کرنا کم کر دیا ہے، یا خانقاہوں کی طرف سے وہ کنٹریبیوشن نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا، تو آپ کا علم بھی فتویٰ باز، فتنہ پرور اور فساد انگیز ہو گیا، اور آپ کا فقر بھی دغا باز ہو گیا ہے۔ پھر سے خانقاہی نظام کی ریوائیول کی ضرورت ہے تاکہ علم کو مسلمان کیا جائے۔ جب تک علم ہمارا مسلمان نہیں ہوگا اس وقت تک سوسائٹی میں بہتری نہیں آ سکتی۔